ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ پر ایمان لانے کی ہمیں توفیق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے سردار ہیں۔ روئے زمین پر آپ سے زیادہ برگزیدہ ہستی دنیا میں کبھی آئی نہیں اور نہ کبھی آئے گی۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر بند ہو گیا۔ جب تک دنیا باقی رہے گی آپ علیہ السلام کی نبوت باقی رہے گی۔ آپ کا پیغام رسالت جو لوگ قبول کریں گے وہ ایمان والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، اللہ کا بندہ مانا جائے، خاتم النبیین مانا جائے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت اس قدر بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا اور آپ کے اوصاف حمیدہ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خلق کی 3 قسمیں ہیں، ایک خلق حسن ہے، دوسرے خلق کریم ہے اور تیسرے خلق عظیم ہے۔ خلق عظیم اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، حالانکہ بدلہ لینا انسانی حق ہے۔ اگر کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو مجھے اختیار ہے کہ میں بھی اسے ایک تھپڑ مار دوں،
بدلہ لینا یہ انسانی حق ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور معافی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ احسان کا بھی برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بدلہ نہیں لیا، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، مزید ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا، آپ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ تنہا وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، ایک ایسا مقام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کسی کو نہیں عطا فرمایا، خواہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، سیدنا موسیٰ ہو، سیدنا عیسیٰ ہو، حضرت آدم ہو، جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا نہیں فرمایا، یہ منصب صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ 63 سال کی مختصر سی زندگی ہے، 40 سال میں رسالت و نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین تھے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حسن یوسف بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جمع کر دیے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی میں بھی وہ حسن نہیں، چاند کی روشنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور آپ کے حسن کے سامنے ماد پڑ جاتی ہے کہ سوئی بھی تلاش کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں رات کی تاریکیوں میں سوئی بھی مل جاتی تھی، اس قدر حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور مکہ کی کون سی خاتون ہوگی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تمنا نہ کی ہو؟ جہاں گزر ہوتا ٹکٹکی باندھ کر لوگ دیکھتے رہ جاتے، دم بخود رہ جاتے، اس قدر حسین و جمیل، انتہائی متوازن، اعضاء و جوارے انتہائی متوازن، انتہائی خوبصورت، چہرے کے اندر غضب کی ملاحت تھی، چلتے تو بڑا رعب تھا اور بڑا وقار تھا۔ اس پیارے پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ وہ چاہتے تو کسی دوشیزہ سے نکاح کر لیتے، کسی باکرہ سے نکاح کرتے جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، لیکن آپ نے ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ 40 سال کی عورت سے تمہیں نکاح کرنا ہے تو شاید کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح فرماتے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال، مکہ کے اندر شہرہ ہے آپ کا، ہر شخص آپ پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، آپ کے اخلاق اس قدر عمدہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے، چاہے آپ کو ماننے والا ہو ماننے والا نہ ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و امانت پر اس کو یقین ہے۔ جس طرح کی خاتون آپ چاہتے آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ 15 سال آپ سے عمر میں بڑی ہیں،
اور 55 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. یعنی آپ علیہ السلام کی عمر 55 سال ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے. اور اس 55 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے. 30 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون پر اکتفا فرمایا، صرف ایک خاتون سے نکاح کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کل 11 عورتیں آئی ہیں، 11 آپ کی بیویاں ہوئی ہیں. لیکن 55 سال کی عمر، جوانی کا پورا وقت جس میں انسان کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پورا وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے 15 سال بڑی ایک خاتون کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں اور 55 سال انہی کے ساتھ گزار لیتے ہیں. اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خولہ تشریف لائیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خواتین سے نکاح کا پیغام دیا. ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے عمر میں بڑی ہیں، تقریباً بوڑھی ہو چکی ہیں، شادی کی عمر ان کی نکل چکی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح قبول فرما لیا، ان سے نکاح فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کسی دوشیزہ سے نکاح کر لیتے، لیکن یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی. 4 لوگوں کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی رشتہ ہوا اور یہ چاروں کی چاروں امت کے خلفاء میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوئے، جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ چاروں وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی دوست تھے، آپ سے خصوصی تعلق رکھنے والے تھے. حضرت علی وہ ہیں کہ انہوں نے بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑ لیا تھا اور صرف 6 یا 7 سال کی عمر میں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں. حضرت ابو طالب حیات تھے، زندہ تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لا چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ بطور نکاح میں دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خصوصی دوستوں میں تھے، آپ نے ان کے نکاح میں اپنی 2 بچیاں دی، یکے بعد دیگرے. اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی تعلق تھا تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی تعلق تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے یہاں جب نکاح کا پیغام پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے بھائی ہیں، میری بچی آپ کی بھتیجی ہے، تو میری بچی سے آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایام جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی
کہ منہ بولا بھائی بھی حقیقی بھائی کی طرح ہوتا تھا، اور منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کا بھی ارادہ فرما لیا تھا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جب نکاح کا پیغام دیا کہ میں حضرت عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میری بچی بہت چھوٹی ہے، آپ کی عمر 55 سال ہو گئی، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، میری بچی کی عمر بہت کم ہے۔ اس وقت نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو راجح قرار دیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رخصتی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بیٹی سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ایمانی بھائی ہو، دینی بھائی ہو، اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، حقیقی بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک تو مدینہ اور مکہ کی جو فضا ہے، جو موسم ہے، وہ انتہائی گرم، اور غذا کے اندر کھجوریں کھائی جاتی ہیں اور اونٹنیوں کے دودھ پیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوا کرتی تھی، اور بچیوں کی بلوغت کی عمر ہمارے علاقے کے بچیوں کے مقابلے میں عربوں کے یہاں بچیاں عموماً 9 سال کے اندر بالغ ہو جایا کرتی ہیں۔ بڑا مشہور ہے، آج لوگ تانا دیتے ہیں، منو سمرتی وغیرہ میں نکاح کی عمر صرف بچیوں کے لیے صرف 12 سال لکھی ہوئی ہے، اور ان کی بعض کتابوں میں 7 سال اور کسی میں 8 سال۔ رام کی شادی سیتا کے ساتھ ہوتی ہے، سیتا کی عمر صرف 6 سال تھی، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ رامائن پڑھیے، منو سمرتی پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ واویلا کرنے والے اور اعتراض کرنے والے مغرب کے لوگ ہیں، یورپ کے رہنے والے۔ یورپی کلچر کے اندر، چاہے وہ لندن ہو، برطانیہ ہو، یا پھر آپ امریکہ جائیں، امریکہ کے چرچ ہوں، یا روم کے کیتھولک چرچ کے اندر چلے جائیں، ان جگہوں پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے یہاں نکاح کی عمر 12 سال تھی، صرف 12 سال کی عمر میں ان کے یہاں نکاح ہو جاتا تھا۔ کوئی یہ بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے، کوئی صدی نہیں بیت گئی ہے، ابھی یہ جلدی تک یہ سلسلے رائج تھے۔ آج دنیا اتنی ایڈوانس بن گئی کہ ان کے یہاں تو شادی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، نکاح کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ شخصیت جو اس قدر پاکیزہ ہے، برگزیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی قسم کھائی ہے قرآن کریم کے اندر، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم ہستی جو نکاح کا اصل زمانہ ہے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صبر کر رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بچپن کے اندر نکاح ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی ہیں۔ 7 صحابہ ہیں جن کو مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جن کی حدیثوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 احادیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قدر فتاوے دیے ہیں کہ ان کے فتاوے کو علماء نے جمع کیا ہے اور باقاعدہ ایک کتاب کی شکل وجود میں آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کے فتاوے پر استدراک کیا ہے،
جگہ جگہ تنقیدیں کی ہیں، اور جہاں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنقیدیں کی ہیں، اعتراضات کیے ہیں، اکثر جگہوں پر علماء امت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو صحیح مانا ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کتاب ہی لکھی ہے، استدراکات عائشہ کے اندر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین کی اشاعت کا جو کام ہوا وہ بہت عظیم کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں میں مختلف نکاح فرمائے آخری عمر میں۔ مقصد کیا تھا؟ خانگی معاملات، معاشرتی معاملات، جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں چار دیواری کے اندر کے، وہ نکاح کے پیغامات اور شوہر بیوی کے معاملات اور خاندانی معاملات امت کے سامنے نکھر کر آ جائیں۔ اگر یہ بیویاں نہ ہوتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دین ہم کو صحیح طور پر نہ ملتا۔ یہ دعوتی مشن تھا، اس دعوتی مشن کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نکاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی عظمت کا قائل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔